أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے منشا اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے سن 1891 میں اس بابرکت جلسہ سالانہ کی بنیاد ڈالی اور آج 118 سال سے یہ للہی جلسہ سالانہ منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے، سوائے بعض سالوں کے جن میں آگاہ کرنا پڑا، یا ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں التوا جلسہ سالانہ کا فرمایا کہ ابھی وہ شوق اور ذوق عبادت کا اور روحانیت کا نظر نہیں آتا، تو آپ نے ایک مرتبہ جلسہ سالانہ کا التوا بھی فرمایا۔ لیکن بہرحال یہ 118 سال سے یہ للہی جلسہ سالانہ اپنی تمام تر برکات کے ساتھ منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قادیان میں اور پھر دنیا کے مختلف ممالک میں یہ جلسہ سالانہ کی تقریب ہر سال منائی جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے اور ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوبہ ہو اس کی سب سے بڑی علامت کہ وہ خدا کا منصوبہ ہے یہ ہوتی ہے کہ دنیا اس کی مخالفت کرتی ہے، اس الہی منصوبے کو نافذ ہونے سے روکنے کے لیے تمام تر طاقتیں صرف کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس جلسہ سالانہ کے انعقاد کے متعلق اشتہار دیا اور اس کے اغراض و مقاصد بیان فرمائیں تو آپ ہی کے زمانے میں اس جلسے کی مخالفت شروع ہو گئی، اور اس وقت کے مولویوں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھنے لگے کہ یہ ایک بدعت ہے جو اسلام میں جاری کی گئی ہے، ایسے جلسوں کا کوئی جواز نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خاص تاریخ پر بلانا اور ایسا جلسہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے اور ایسے جلسوں کے لیے سفر کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ چنانچہ ایک رحیم بخش صاحب نامی مولوی تھے، لاہور میں چینیا والی مسجد کے امام تھے، ان سے فتویٰ پوچھا گیا اس جلسے کے بارے میں، تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایسے جلسے پر جانا بدعت بلکہ معصیت ہے، اور ایسے جلسوں کا تجویز کرنا محدثات میں سے ہے، یعنی نئی باتیں پیدا کرنے کے مترادف ہے، جس کے لیے کتاب اور سنت میں کوئی شہادت نہیں، اور جو شخص اسلام میں ایسا امر پیدا کرے وہ مردود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اپنی کتاب آئینہ کمالت اسلام میں فرمایا، اب منصف مزاج لوگ ایماناً کہیں
کہ ایسے مولویوں اور مفتیوں کا اسلام میں موجود ہونا قیامت کی نشانی ہے یا نہیں؟ یعنی وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان صرف نام کے رہ جائیں گے اور علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، تو یہ قرب قیامت کی نشانی جب ایسے مولویوں کے جب فتوے سامنے آ گئے تو ایسے مولویوں اور مفتیوں کا اسلام میں موجود ہونا قیامت کی نشانی ہے یا نہیں؟ اے بلے مانس، کیا تجھے خبر نہیں کہ علم دین کے لیے سفر کرنے کے بارے میں صرف اجازت ہی نہیں بلکہ قرآن اور شارع علیہ السلام نے اس کو فرض ٹھہرایا ہے، جس کا عمدن تارک مرتکب کبیرہ اور عمدن انکار پر اصرار بعض صورتوں میں کفر ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ نہایت تاکید سے فرمایا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر اور مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، فرض ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، اور علم کو طلب کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ اب سوچو کہ جس حالت میں یہ عاجز اپنے صریح اور ظاہر الفاظ سے اشتہار میں لکھ چکا ہے کہ یہ سفر ہر ایک مخلص کا طلب علم کی نیت سے ہوگا، پھر یہ فتویٰ دینا کہ جو شخص اسلام میں ایسا امر پیدا کرے وہ مردود ہے، کس قدر دیانت اور امانت اور انصاف اور تقوی اور طہارت سے دور ہے۔ رہی یہ بات کہ ایک تاریخ مقررہ پر تمام بھائیوں کا جمع ہونا، تو یہ صرف انتظام ہے، اور انتظام سے کوئی کام اسلام میں اور انتظام سے کوئی کام کرنا اسلام میں کوئی مذموم امر اور بدعت نہیں، انما الاعمال بالنیات ہے۔ بدظنی کے مادہ فاسدہ کو ذرا دور کر کے دیکھو کہ ایک تاریخ پر آنے میں کون سی بدعت ہے، جبکہ 27 دسمبر کو ہر ایک مخلص بآسانی ہمیں مل سکتا ہے اور اس کے ضمن میں ان کی باہم ملاقات بھی ہو جاتی ہے، تو اس سہل طریق سے فائدہ اٹھانا کیوں حرام ہے؟ تعجب ہے کہ مولوی صاحب نے اس عاجز کا نام مردود تو رکھ دیا، مگر آپ کو وہ حدیثیں یاد نہ رہیں جن میں طلب علم کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی نسبت ترغیب دی ہے، اور جن میں ایک بھائی مسلمان کی ملاقات کے لیے جانا موجب خوشنودی خدائے عز و جل قرار دیا ہے، اور جن میں سفر کر کے زیارت صالحین کرنا موجب مغفرت اور کفارہ گناہاں لکھا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ سراسر جہالت ہے کہ شد رحال کی حدیث کا یہ مطلب سمجھا جائے، یعنی سواریوں کو پر کجاوے کسنا اور سواریوں کو تیار کرنا سفر کے لیے، اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ بجز قصد خانہ کعبہ یا مسجد نبوی یا بیت المقدس اور تمام سفر حرام ہے، یعنی صرف حج کے لیے جانا یا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے کے لیے سواریاں تیار کرنا یہ جائز ہے، باقی اور سفر جو ہے وہ حرام ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کو مختلف اغراض کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں، کبھی سفر طلب علم کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی سفر ایک رشتہ دار یا بھائی یا بہن یا بیوی کی ملاقات کے لیے، یا مثلاً عورتوں کا سفر اپنے والدین کے ملنے کے لیے، یا والدین کا اپنی لڑکیوں کی ملاقات کے لیے، اور کبھی مرد اپنی شادی کے لیے، اور کبھی تلاش معاش کے لیے، اور کبھی پیغام رسانی کے طور پر، اور کبھی زیارت صالحین کے لیے سفر کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی کے ملنے کے لیے سفر کیا تھا۔ اور کبھی سفر جہاد کے لیے بھی ہوتا ہے، خواہ وہ جہاد تلوار سے ہو اور خواہ بطور مباحثہ کے، اور کبھی سفر بنیت مباہلہ ہوتا ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کبھی سفر اپنے مرشد کے ملنے کے لیے، جیسا کہ ہمیشہ اولیاء کبار جن میں سے حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ اور حضرت بایزید بستامی اور حضرت معین الدین چشتی اور حضرت مجدد الفسانی بھی ہیں، اکثر اس غرض سے بھی سفر کرتے رہے، جن کے سفر نامے اکثر ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے